کافر تو یہ حسرت کریں گے نا کہ کاش ہم اللہ پر ایمان لے آتے، لیکن ایک گنہگار مسلمان کی حسرت اس سے بھی بڑی ہوگی کہ یار ایمان بھی حاصل تھا، اللہ کو جانتا بھی تھا، اللہ کو مانتا بھی تھا، قرآن بھی میرے گھر میں تھا، سمجھانے والے پکڑ پکڑ کے سمجھا رہے تھے، پھر بھی نہ سمجھا۔ انہوں نے تو اللہ کو اگنور اس لیے کیا کیونکہ یہ لوگ تو اللہ کو جانتے ہی نہیں تھے، یا کنفیوز تھے، یا کسی وجہ سے مان نہیں رہے تھے، اور میں نے اللہ کو اس لیے اگنور کیا کیونکہ مجھے نفس اور شیطان اور ہوس نے چاروں طرف سے گھیرا، دو چار گناہوں کو میرے لیے بہت امپورٹنٹ بنایا، اللہ کی معرفت کو میرے دل سے نکالا۔ وہ ایمان جس کے لیے دنیا ترس رہی ہے، اس کے ہوتے ہوئے میں نے اللہ رب العزت کے احکامات کی دھجیاں اڑائی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانیوں کو ویلیوز نہ دی، ان کی باتوں کو لائٹ سمجھا، جنت اور جہنم کے جہاں بھی تذکرے ہوتے تھے صرف سنتا تھا لیکن کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ ہم زیادہ پشیمان ہوں گے پھر۔ تو یار یہ گناہوں والی زندگی خدا کی قسم ہمارے ساتھ سوٹ نہیں کر رہی۔ یہ نفرتیں، یہ جھوٹ، یہ غلامیاں، یہ بے حیائیاں ہمارے لیے نہیں ہے بھائی۔ ہمارا اس دنیا میں آنے کا صرف ایک مقصد ہے، اپنی زندگی اپنی مرضی سے اللہ کے حوالے کر دینا، اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ مجھے میرے اللہ نے پیدا کیا اور میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، میں جو بھی ہوں وہ اللہ کی وجہ سے ہوں، لہٰذا یہ ساری چیزیں میرے رب پہ قربان۔ یہ عجیب بات ہے بھائی، فجر میں نہیں اٹھنے ہوتا، فجر میں نہیں اٹھنے ہوتا، اس کا مطلب یہی ہے نا فجر کی اہمیت نہیں ہے آپ کے دل میں۔ فجر میں جو مسجدیں خالی ہے یہ اس بات کی گواہی ہے نا کہ لوگوں کو نیند زیادہ ضروری ہے، لوگ اپنے کمفرٹ زون سے، اپنے آرام سے محبت کر بیٹھے ہیں، اور اس محبت میں اللہ رب العزت کی پکار کو بھی اگنور کر رہے ہیں۔ الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز نیند سے بہتر ہے، اور انسان کہتا ہے سنہرے خواب دیکھنا بہتر ہے، نیند بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ اللہ رب العزت کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اب جو بندہ 4-5 بجے فجر میں نہیں اٹھ رہا اور فجر میں اٹھ کے مسجد نہیں جا رہا، تو اسے پھر چاہیے کہ اگر اس کی 5 بجے کی فلائٹ ہو تب بھی ایسا ہی کرے نا، گرل فرینڈ بلائے 4 بجے تب بھی سویا رہے گا۔ اگر مسلمانوں کے دلوں میں اللہ رب العزت کی اہمیت نکل گئی تو مسلمان دعوے تو 1000 کرے گا کہ میں اللہ والا ہوں، لیکن اللہ کی کوئی بات نہیں مانے گا۔ اللہ کی بات ماننے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی معرفت، اللہ کی بات کی اہمیت آپ کے دل میں ہو۔ لیکن میرا مسلمان جانو مانو سے فارغ ہوگا تو اللہ پہ فوکس کرے گا نا۔ تو یہ سارے ٹوپی ڈرامے، عبادتوں کے معاملے میں دھوکے بازیاں چل رہی ہیں، 2 نمبریاں چل رہی ہیں، عبادت نہیں ہوتی، فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتے، تہجد مشکل ہے، یہ مشکل ہے، وہ مشکل ہے، فلاں مشکل ہے۔ ابے چپ کر، بہانے نہ دے، خود کو دھوکے نہ دے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ صاف بول کہ تیرا دل نہیں کرتا، صاف بول کہ اللہ سے تیرا دل نہیں جڑتا، صاف بول کہ تجھے دنیا زیادہ ضروری ہے، اللہ کی بات کی اہمیت نہیں ہے تیرے دل میں۔ وہ دین، وہ قرآن، وہ شریعت، وہ احکامات جو اللہ رب العزت نے انسانوں پر فرض کیے، اور انسان یعنی اللہ کا، میں کیسے سمجھاؤں، جذبات میں میرے الفاظ غائب ہو جاتے ہیں کیونکہ میں دل سے سمجھانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو، لیکن آپ سمجھتے ہی نہیں ہو۔ اب لیٹ سپوز ایک ماں جس کو یہ سینس ہے 12 سال کا بچہ جو ہے نا وہ صرف 10 کلو کا وزن ہی اٹھا سکتا ہے، تو وہ ماں کبھی بھی اس بچے سے یہ ڈیمانڈ نہیں کرے گی کہ تم بیٹا 20 کلو کا وزن اٹھاؤ۔ یعنی ایک ماں کو تو اتنی سینس ہے کہ وہ اپنے بچے کو کوئی ایسا آرڈر نہیں دیتی، اپنے بچے کو کسی بھی ایسے کام کو کرنے کا نہیں کہتی جو وہ بچہ نہیں کر سکتا، کمزور ہے۔ وہ اللہ جو حکمتوں کا مالک ہے، وہ اللہ جو دل کے بھیدوں کو جانتا ہے، انسان کو انسان سے بھی اچھے طریقے سے جانتا ہے، وہ اللہ اگر ایک انسان پر نماز فرض کر رہا ہے، انسان پر سچ بولنا فرض کر رہا ہے، نفس کو قابو کرنا فرض کر رہا ہے، اور انسان بدلے میں یہ کہے کہ مشکل ہے، تو یہ انسان کہنا کیا چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم پر وہ فرض کیا ہوا ہے جو ہمارے بس میں نہیں۔ اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ ستارے توڑ کر لاؤ، چاند کو بے نور کر دو، سورج کو بے نور کر دو۔ اللہ نے تو سمپل وہ عبادتیں فرض کی ہے جو ہر عام انسان کر سکتا ہے۔ تو یہ خود کو دھوکے دینا بند کریں، یہ ڈرامے بازیوں سے نکلیں۔ اگر آپ نے ایک عمل نہیں کرنا نا تو نہ کریں، بدلے میں یہ نہ کہے کہ مجھ سے ہوتا نہیں ہے، مشکل ہے، یہ ہے، وہ ہے، فلاں ہے۔ کچھ مشکل نہیں ہے، اللہ نے جو بھی فرض کیا ہوا ہے وہ انسان کر سکتا ہے۔ اللہ انسان پر کوئی ایسی چیز فرض کر دے جو انسان نہ کر سکتا ہو، تو آپ مجھے بتائیں اللہ ہمارے ساتھ انفیئر کر سکتا؟ جنت کمانا بھی آسان ہے، مشکل نہیں ہے، لوگوں نے اسے مشکل بنایا ہوا ہے نا۔ آپ کہتے رہو، آپ کے مشکل کہنے سے ان لوگوں کے لیے تو مشکل نہیں ہو جائے گی جو لوگ کما رہے۔ ایک مزدور 2000 روپے کے لیے دھوپ میں کھڑے ہو کر پتھر اٹھا رہا ہے، گھر بنا رہا ہے، اس کے جسم کو پسینے آئے ہوئے ہیں، اس کا جسم تھک گیا ہے، لیکن وہ اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہے صرف 2000 کی خاطر۔ اور ایک مسلمان مسجد میں جا کے پنکھے کے نیچے کھڑا ہو کر اے سی کے کمروں میں نماز نہیں پڑھ سکتا، بڑا مشکل کام ہے جی، خود سوچو۔ پوچھتے رہتے ہیں لوگ کہ ہم گناہوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن نہیں چھوڑ پاتے، وہ گناہ ہماری عادت بن چکی ہے۔
اگر آپ واقعی میں اپنے گناہوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو آپ کو 5 چیزوں کو 5 سٹیپس کو فالو کرنا ہوگا. یعنی جو فرسٹ سٹیپ ہے آپ کو گناہوں کو چھوڑنے کے لیے جو فالو کرنا پڑے گا وہ یہ ہے کہ جس گناہ میں آپ انوالو ہیں اور جو گناہ آپ سے ڈیلی بیسس ہوتا رہتا ہے اور آپ اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں، اس گناہ کو چھوڑنے میں آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ یار یہ جو گناہ مجھ سے ہو رہا ہے اس کو میں نے چھوڑنا ہے. کیوں چھوڑنا ہے؟ کیونکہ اس میں اللہ کی نافرمانی چھپی ہے اور میں اس دنیا میں اللہ کے لیے زندگی گزارنے آیا ہوں، نہ کہ اپنے گناہوں سے اپنی دنیا کی اور آخرت کی زندگی برباد کرنے آیا ہوں. پہلے تو آپ کی یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں ایک گناہ کو چھوڑ رہا ہوں، اس کا ریزن یہ ہے کہ اس کی وجہ سے میری دنیا اور آخرت کی زندگی برباد ہو رہی ہے، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، لہٰذا یہ چیزیں میرے ساتھ سوٹ نہیں کرتی، اس لیے اس گناہ کو چھوڑنا میرے لیے بہت ضروری ہے. سیکنڈ سٹیپ ہے جو گناہ آپ ڈیلی بیسس پہ کرتے ہیں، جو گناہ آپ سے ڈیلی بیسس پہ ہوتا ہے، اس کا فائدہ اور نقصان دونوں آپ کے سامنے ہونے چاہیے. اکثر اوقات ہم جب گناہ کرتے ہیں تو گناہ سے جڑے فائدے تو نظر آتے ہیں، لذت تو نظر آتی ہے، لیکن اس سے جڑا وہ نقصان ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا جو بعد میں ہمیں تباہ کر دیتا ہے. اب لیٹ سپوز جیسے کہ ڈرگز ہیں، تو ڈرگز میں شروع میں انسان کو لذت محسوس ہوتی ہے، فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جی کر لیتے ہیں، لے لیتے ہیں، جس کی وجہ سے تھوڑا سکون فیل ہوگا. اب وہ ڈرگز میں اسے سکون تو نظر آ رہا ہے، لیکن وہی ڈرگز اور ڈیلی بیسس پہ اس کی ڈوز جو وہ لیتا ہے، اس ڈرگ سے جو اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے بعد میں، وہ ایکچولی میں نظر نہیں آ رہا ہوتا. اسی طرح انسان ہر گناہ کے تھوڑے سے فائدے کو سامنے رکھ کر گناہ کرتا ہے، تھوڑی سی لذت کو سامنے رکھ کر، تھوڑی سی لذت کو سوچ کر وہ گناہ کر گزرتا ہے. وہ بار بار کرتا چلا جاتا ہے اور بار بار کرنے کی وجہ سے وہ گناہ اس کی زندگی برباد کر دیتا ہے، اس کا سکون اس سے چھین لیتا ہے اور اسے در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہے. پھر ہر بندہ ڈیفرنٹ گناہوں میں انوالو ہے. میرا ایک الگ گناہ ہوگا تو آپ کا ایک الگ گناہ ہوگا. میرے اپنے گناہوں سے میری زندگی برباد ہو رہی ہوگی اور آپ کے اپنے گناہ سے آپ کی زندگی برباد ہو رہی ہوگی. سو جس گناہ میں آپ انوالو ہیں اس گناہ کا نقصان آپ کی نظروں کے سامنے ہونا چاہیے. جب بھی اس گناہ کا موقع آئے تو آپ نے فوراً سے ان نقصانات کو سوچنا ہے اور ہر ممکن یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ اس گناہ سے پیچھے ہو جائیں، آپ اپنا انوائرمنٹ چینج کر لیں، آپ اپنی پوزیشن چینج کر لیں. تو کوشش کرنے کے باوجود، نقصانات کو سامنے رکھنے کے باوجود بھی اگر آپ سے وہ گناہ سرزد ہو جائے، آپ کر بیٹھے، تو آپ کا تیسرا سٹیپ یہ ہونا چاہیے کہ گناہ کرنے کے بعد آپ نے توبہ کرنی ہے. توبہ کے معاملے میں آپ نے دیر نہیں کرنی، سستی نہیں کرنی. اگر گناہ ایک جگہ ہوا ہے تو اسی جگہ توبہ بھی ہونی چاہیے. جس ٹائم گناہ ہو جائے، گناہ کی لذت اویل ہو جائے، اویل ہونے کے بعد جب آپ کو احساس ہو رہا ہو کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا وغیرہ وغیرہ، تو اسی جگہ، اسی وقت، اسی دن آپ نے توبہ بھی کرنی ہے. توبہ کے بغیر سونا نہیں ہے. یہ آپ کا تیسرا سٹیپ ہونا چاہیے. آپ نے گناہوں کو چھوڑنے کی نیت بھی کر لی، آپ نے گناہوں کے نقصانات کو بھی ذہن میں رکھا، وہ کوشش کرتے رہے بچنے کی، لیکن پھر آپ سے گناہ ہو گیا اور چلو ہونے کے بعد آپ نے ایک دفعہ توبہ بھی کر لی، لیکن آپ سے پھر گناہ ہو گیا، پھر ہو گیا، پھر ہو گیا، پھر ہو گیا. چوتھا سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے کبھی مایوس نہیں ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. یعنی کہ آپ کوشش کر رہے ہیں بچنے کی اور آپ بار بار گر رہے ہیں، آپ سے بار بار وہ گناہ سرزد ہو رہا ہے. تو اکثر اوقات انسانوں پر وہ سٹیج آ جاتی ہے، شیطان اللہ سے مایوس کرنے لگ جاتا ہے انسان کو کہ تم تو بار بار توبہ کر رہے ہو، بار بار تم گناہوں سے بچ رہے ہو، نہیں بچ سکتے اور اللہ تمہیں اس دفعہ معاف نہیں کرے گا. سو آپ نے اپنے دل کو یہ یقین دلانا ہے کہ میں اگر ایک دن میں 50 مرتبہ بھی ایک ہی گناہ کروں تو میں 50 دفعہ توبہ کروں. 50 دفعہ اگر گناہ کیا ہے ایک دن میں تو آپ کی توبہ بھی 50 دفعہ ہونی چاہیے، بغیر یہ سوچے سمجھے کہ پتہ نہیں اللہ معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا. او بھائی کرے گا. جو فرشتے آپ کے گناہ لکھ رہے ہیں نا، وہ فرشتے آپ کا توبہ بھی لکھیں گے. اللہ رب العزت اگر آپ سے گناہوں کا پوچھے گا تو اللہ رب العزت آپ کو توبہ کا ریوارڈ بھی دے گا. تو جس طرح 50 دفعہ گناہ کرنے سے آپ کے اعمال نامے میں 50 گناہ لکھے گئے ہیں، اسی طرح 50 دفعہ توبہ کرنے سے 50 مرتبہ آپ کے گناہ صاف بھی ہوئے ہیں، ریموو بھی ہوئے ہیں. تو یہ یقین آپ کو ہونا چاہیے. وہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کا معاملہ انسان کے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہے جیسے انسان کا اللہ پہ گمان ہوتا ہے. تو یہ گمان رکھے کہ اگر اللہ سے میں 1000 مرتبہ بھی توبہ کروں گا تو اللہ رب العزت میری توبہ کو قبول کرے گا. اگر آپ لوگ اس معاملے میں کنفیوز ہو گئے، اگر آپ لوگوں نے ان چیزوں کا یقین نہ کیا، تو پھر عین ممکن ہے کہ شیطان آپ کو مایوسی کی طرف لے جائے، عین ممکن ہے کہ شیطان آپ کو اللہ کی رحمت کا دھوکہ دے دے، عین ممکن ہے کہ شیطان آپ کے دل میں وسوسوں کے ذریعے سے گناہ کرنا تو نہ چھڑوائے لیکن توبہ کرنا چھڑوا دے. سو آپ نے توبہ کرنا نہیں چھوڑنا.
اور پانچواں مرحلہ یہ ہے کہ آپ نے دعاؤں کے ذریعے سے اللہ سے کنیکٹ ہو جانا ہے. یعنی اگر آپ اچھے ہو برے ہو ڈزنٹ میٹر، آپ نیک ہو آپ ولی ہو جو بھی ہو، دعاؤں کا سلسلہ نہیں ٹوٹنا چاہیے. آپ کوشش بھی کر رہے ہو، آپ نیت بھی کر رہے ہو، آپ توبہ بھی کر رہے ہو ہر طرح، لیکن اس کے باوجود ایک گناہ آپ کی جان نہیں چھوڑ رہا. ایک گناہ میں آپ اس لیول میں انوالو ہو گئے ہو کہ آپ کے ہزار کوششوں کے باوجود بھی وہ گناہ آپ کی جان نہیں چھوڑ رہا، تو آپ کو اللہ کے پاس جانا ہوگا. آپ کو ہاتھ اٹھانے ہوں گے، آپ کو سجدے کرنے ہوں گے، آپ کو اللہ سے مانگنا ہوگا، اللہ سے اس معاملے میں بات کرنی ہوگی، ڈسکشن کرنی ہوگی کہ اے اللہ تو دیکھ رہا ہے نا کہ میں کتنا پریشان ہوں، اور میری پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ میں گناہ کرتا ہوں، لیکن دوسری جانب آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اللہ میں اس گناہ کو چھوڑنا چاہتا ہوں اور میں کوشش بھی کر رہا ہوں، مسلسل کوشش کر رہا ہوں، لیکن میری مسلسل کوششوں کے باوجود بھی اے اللہ میں اس گناہ کو نہیں چھوڑ پا رہا. تمام انسانیت کے دل آپ کے قبضہ قدرت میں ہے. اے اللہ اگر آپ ایک کن کہہ دیں، اے اللہ اگر آپ ایک فیصلہ کر دیں تو میرا دل بدل سکتا ہے، میرے عادات بدل سکتے ہیں. اے اللہ میں آپ سے ہدایت کا طلبگار ہوں، اے اللہ میں اپنی کمزوریوں کی درخواست لے کر آیا ہوں وغیرہ. تو آپ نے پھر اللہ سے رابطہ کرنا ہوتا ہے. جس چیز میں آپ بے بس ہو جاتے ہو، جو چیز آپ کے لیے چھوڑنا یا اویل کرنا مشکل ہو جاتی ہے، تو پھر آپ کو اس ذات کے پاس جانا پڑتا ہے جس کے لیے امپاسبل بھی پاسبل ہے. تو یہ 5 سٹیپ اگر آپ فالو کریں گے تو انشاءاللہ گناہوں سے بہت جلد ہی چھٹکارا حاصل کر لیں گے. اور جب تک آپ گناہوں سے نہیں نکلیں گے تب تک آپ نیکیاں نہیں کر پائیں گے. یا بہت سارے ایسے گناہ ہوتے ہیں جو آپ کی نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں، تو آپ نیکیوں کا سامان اپنے اعمال نامے میں جمع نہیں کر پائیں گے. لہٰذا گناہوں کو چھوڑنا، نافرمانیوں کو اور بغاوتوں سے نکلنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. پاک صاف ہو کر عبادت کا جو مزہ ہے وہ گندا بندہ رہنے میں نہیں ہے. آئی ڈونٹ نو کہ تم اس دنیا میں کس لیول پر ہو، کیا کر رہے ہو، کیا زندگی ہے تمہاری. پلیز میرے بھائی، پلیز میری بہن، مرنے سے پہلے سوچ لینا کہ تم مرنے کے لیے تیار بھی ہو کہ نہیں. لوگوں سے ملنے پر تو بڑی تیاریاں چل رہی ہوتی ہیں ہماری، لیکن کیا ہم اپنے رب سے ملنے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں، یہ بھی ہم نے سوچنا ہے. یہی آیتیں جب صحابہ جیسی ہستیوں پر اترتی تھی نا، حالانکہ ان کی زندگیوں میں عبادتیں تھی، حالانکہ ان کی زندگیوں میں اللہ کی یاد تھی، وہ جان دینے کے لیے تیار تھے اللہ کے لیے، بٹ اس کے باوجود بھی وہ اپنی زندگیوں پر غور کرتے تھے کہ کہیں ہم سے کوئی غلطی سرزد تو نہیں ہو رہی، کہیں ہماری زندگی میں یا ہمارے گھر والوں کی زندگی میں کوئی نافرمانی تو نہیں ہے. بٹ ہمارا معاملہ اتنا عجیب ہے کہ ہم اللہ کی بات کو ٹھیک سے سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اگر غلطی سے کہیں سے سن لے تو اس پر سوچنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. پھر اگر غلطی سے کوئی بندہ سوچ بھی لے تو وہ معاشرے کی وجہ سے، لوگوں کی وجہ سے یا اپنی کسی سوچ کی وجہ سے اس پر عمل نہیں کر پاتا. تو مجھے بتائیں، جب میں اور آپ اپنے مقصد سے اتنا دور ہو گئے تو ہم اپنے آپ کو جہنم سے کیسے بچائیں گے؟ ہم اپنے گھر والوں کو کیسے بچائیں گے؟ آنے والی نسلوں کو کیسے بچائیں گے؟ حال تو یہ ہے کہ ہر نوجوان پاگل ہوا ہے، دنیا کے علاوہ اسے کچھ نظر نہیں آ رہا. کسی نے اپنی دنیا موبائلوں میں بنائی ہے، کسی کو گناہوں میں مزے آ رہے ہیں، کسی نے خود کو محبتوں کے حوالے کیا ہوا ہے. او بھائی یہ سب کیا ہے؟ وہ بندہ جو صبح آنکھ کھولنے سے لے کر رات کو آنکھ بند کرنے تک ایک دفعہ بھی اپنی آخرت کا نہیں سوچتا، وہ کیسے بنائے گا اپنی آخرت؟ پلیز یار اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ دنیا نے آپ کو ایک لٹو بنایا ہوا ہے، آپ کو گھمایا جا رہا ہے، آپ کو غافل رکھا جا رہا ہے، آپ کو مصروف رکھا جا رہا ہے، آپ کا دھیان اللہ سے ہٹایا جا رہا ہے، اور میں اور آپ اس بات پہ غور نہیں کر رہے. میری بہن، یہ دنیا غلط کہتی ہے کہ دنیا کے سکوپ کو فالو کرنا ہوتا ہے، دنیا کو دیکھ کر چلنا پڑتا ہے. نا نا نا، دنیا 100 آوازیں لگائیں گی آپ کو اپنی طرف بلانے کے لیے، ان کی باتوں میں نہ آنا. اگر تیرے رب نے کہا ہے نا کہ اپنی زینت کو چھپا کے رکھ، تو واللہ چھپنے میں ہی آپ کی بہتری اور آپ کی عزت ہے. اپنے آپ کو اپنے ہی ہاتھوں سے ایکسپوز کر کے آپ لوگوں کی تالیوں کو اویل کر سکتے ہیں، لوگوں کی نظروں کو اپنے بدن پر تھوڑی سی دیر کے لیے سٹک کر سکتی ہے، لیکن لوگ کبھی بھی آپ کو عزت کی نگاہوں سے نہیں دیکھ سکتے. اے میرے بھائی، یہ لوگ غلط کہتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں تجھ سے کہ تیرے پاس دنیا ہوگی تو تیری عزت ہوگی. لات مار ایسی عزت کو بھائی. فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، عزت ساری اللہ کی ہے. اللہ نے تجھے ایک دفعہ عزت دینے کا ارادہ کر لیا نا، تو تیرے دشمن بھی تیرے نام کے گن گائیں گے. دنیا بڑی چال باز ہے بھائی.
یہ اپنے مکر و فریب کا جادو چلا کر آپ لوگوں کو برباد کرنا چاہ رہی ہے۔ اس کی حقیقت قرآن نے کھول کھول کے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اگر یہ دنیا سونے کی بھی بن جائے نا، اس دنیا کے لوگ آپ کو اتنا اپریشیٹ کریں، اتنی عزت دے کہ آپ کے نام کو 4 چاند لگ جائے، پھر بھی اس دنیا کی اصلیت سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ یہ دھوکہ ہے۔ یہ مٹا دیتی ہے انسان کو۔ بڑے بڑے لوگوں کو عروج دیا، نشے کروائے، کسی کو بدماش بنایا، آج ان کے نام تک یاد نہیں ہے کسی کو۔ یہ ایک ایسا دلدل ہے کہ جو انسان کو اپنے اندر سمانا چاہتی ہے، اور قرآن واحد وہ ایک ایسی رسی ہے جس کو پکڑ کر تم اور میں اس دلدل سے نکل سکتے۔ اللہ کے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے۔ جب انسان کی نظروں کے سامنے اسی کی بنائی ہوئی دنیا اجڑ جاتی ہے، یا جن لوگوں پر اس نے بھروسہ، اعتبار، اعتماد کیا ہوتا ہے، وہی لوگ اسے جب ٹھیس پہنچاتے ہیں، جن لوگوں کے سہارے وہ جی رہا ہوتا ہے، اس امید کے ساتھ کہ برے وقت میں یہ لوگ ساتھ دیں گے، برے وقت میں یہ لوگ گلے سے لگا کر ہمارے آنسوؤں کو صاف کریں گے اور ہمیں یہ یقین دلائیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، تم اکیلا نہ سمجھو خود کو۔ ایسے ہی لوگ جب وقت پڑنے پر قریب نہیں آتے، اپنے دعووں پر پورا نہیں اترتے نا، تو انسان دل کی گہرائیوں سے اللہ کو آواز دیتا ہے، اور تب جا کے اسے لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھ آتا ہے کہ بیسیکلی یہ جو میں نے اقرار کیا ہوا ہے لا الہ الا اللہ، یہ ہے کیا؟ کہ میرا اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ مجھے کوئی اٹھانے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ مجھے کوئی سمجھنے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ مجھے کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے۔ تو یہ ٹھوکریں، یہ درد، یہ دکھ، یہ پریشانیاں، یہ آزمائشیں، اور یہ لوگوں کے دھکے اور لوگوں کے وہ سخت الفاظ جو پتھر بن کر ہم پر برستے ہیں، انہی کی وجہ سے تو ہمیں رب کی پہچان ہوتی ہے، انہی کی وجہ سے تو ہمیں رب کی محبت سمجھ آتی ہے۔ تو گلے شکوے کیوں کریں؟ خوش ہو جاتے ہیں اس بات پر کہ چلو وہ دنیا جسے اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ یہ دھوکہ ہے، وہ ہاتھ سے نکل گئی، لیکن وہ رب جو سچا ہے وہ ہاتھ آ گیا، وہ مل گیا ہے۔ جلدی جلدی اپنے دل کو یہ یقین دلاؤ کہ ہمارا اس دنیا میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور جب تمہارا دل اس بات کا یقین کر لے گا نا کہ تمہارا ایک رب ہے جو تمہیں سمجھتا ہے، جو تمہیں دیکھتا ہے، جو تمہارے ساتھ ہے، جو تمہارے ساتھ کھڑا رہتا ہے، جو تمہاری مدد کو آتا ہے، جہاں دنیا تمہیں گراتی ہے، جہاں تمہارا نفس اور وہ شیطان جو تمہارے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑا ہوا ہے تمہیں گراتے ہیں، ہراتے ہیں، وہاں تمہارا رب آتا ہے تمہیں اٹھانے کے لیے، تمہیں سکھانے کے لیے، تمہیں پاک صاف کرنے کے لیے۔ رب کی محبتوں کو یوں بار بار ٹھکرایا مت کرو، وہ ننگار ہو، بدکار ہو، جو بھی ہو، لیکن اللہ رب العزت سے کنیکشن مت توڑو، جس بھی سچویشن میں ہو، اچھے ہو، برے ہو، زمانہ تمہیں اچھا کہہ رہا ہے، برا کہہ رہا ہے، ڈزنٹ میٹر، دل کا کنیکشن اپنے رب کے ساتھ ہمیشہ جوڑے رکھنا۔ کبھی نہ کبھی اللہ رب العزت کی رحمت تم پر بھی برسے گی، بس تم پیچھے مت ہونا، ہمیشہ آگے بڑھنا، اپنے طلب میں کمی مت کرنا، مانگنے میں کمی نہ کرنا، ہمیشہ اپنے رب سے اپنے رب کو مانگنا۔ جس دن تمہیں وہ مل گیا نا، اس دن تمہیں کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس دن تمہارے لیے کل کائنات معنی نہیں رکھے گی۔ تمہارا اور میرا اور ہم سب کا ایک ہی مقصد ہے اس دنیا میں رہنے کا، اسی کے لیے ہم کھا رہے ہیں، اسی کے لیے ہم جی رہے ہیں، اسی کے لیے ہم چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کما رہے ہیں، اور زندگی کو ڈیفرنٹ طریقوں سے گزار رہے ہیں۔ مقصد سیم ہے، اللہ کو پانا، اللہ کو پہچاننا، اس کی عبادت کرنا، اس پر بھروسہ کرنا، بن دیکھے اس کا یقین کرنا۔ لیا دنیا کو میرے قدموں میں رکھ، نہیں ہونا میں نے متاثر، نہیں چاہیے مجھے عزت، نہیں چاہیے مجھے شہرت، نہیں چاہیے مجھے وہ دولت جس میں اللہ رب العزت ناراض ہو اور میری دنیا بن جائے، میری دنیا سنور جائے، میرا نفس ٹھنڈا ہو جائے۔ ہر انسان کے اندر یہ شعور موجود ہے، آپ کے اندر بھی ہے۔ جب بھی آپ کو گناہوں پر اکسایا جائے، اللہ کی نافرمانی پہ اکسایا جائے، آپ مت آئے شیطان کی باتوں میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں، بس بات ختم۔ یہ قرآن کی آیتیں آپ کا ساتھ دیں گی، نالج گین کریں اپنا۔ بیوقوف وہی لوگ بنتے ہیں جن کے پاس علم نہیں ہوتا، شعور نہیں ہوتا۔ آپ کے پاس اگر علم آ جائے، آپ اگر زندگی کے معاملے میں تھوڑا سا سیریس ہو جائے، تو سوچیں شیطان کو کتنی محنت کرنی پڑے گی آپ کو گمراہ کرنے کے لیے۔ ابھی ہمارے پاس شعور نہیں ہے، علم نہیں ہے، عقل نہیں ہے، فہم نہیں ہے، ابھی ہماری کمزوری ہے، اور شیطان اسی کمزوری کا فائدہ اٹھا رہا ہے
کہ انہیں تو آگے پیچھے کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، انہیں تو دین کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ان کو تو اللہ کی رحمت کا کچھ نہیں پتہ، ان کے دلوں کے اندر تو اللہ کی محبت ہے ہی نہیں، یہ تو گناہوں کو پسند کرنے والے لوگ ہیں، یہ تو لذتوں میں انوالو رہنے والے لوگ ہیں، ان کی نظروں میں تو دنیا اور اس کی شہرتیں اور اس کی عزتیں بہت میٹر کرتی ہے، لہٰذا آتا ہے دو وسوسے ہمارے دماغ میں ڈالتا ہے اور ہم ایزیلی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ہمارے پاس اپنی کوئی سینس ہی نہیں ہوتی نا، اس سے لڑنے کے لیے قرآن کا شعور ہونا ضروری ہے، اللہ کی پہچان ہونا ضروری ہے، ہمارے پاس یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں، جس کی وجہ سے نفس اور شیطان کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ عورت اگر مرد کے ساتھ شادی کرے نا تو اچھی لگتی ہے، اور مرد کو اپنی مردانگی سنبھال کر رکھنی پڑتی ہے، مرد کو اس کی مردانگی ذمہ دار بناتی ہے، میچور کرتی ہے، عزتوں کی حفاظت سکھاتی ہے، لیکن جو مرد اپنے ہوس کی وجہ سے روزانہ کپڑوں کی طرح ریلیشنز چینج کرے، جو مرد لڑکیوں کی باہوں میں باہیں ڈال کر اپنے اوپر پراؤڈ فیل کرے، تو ایسے لوگ مرد نہیں بے غیرت کہلاتے ہیں۔ یہ دکھنے میں شاندار ہو سکتے ہیں، ان کی چالیں خوبصورت ہو سکتی ہے، ان کا بولنا اٹریکٹیو ہو سکتا ہے، لیکن یہ اس قابل نہیں ہو سکتے کہ ان سے ایکسپیکٹیشنز جوڑی جائے کہ ہماری بہن بیٹی کی عزت کرے گا، اس کی ذمہ داری اٹھائے گا، کیونکہ انہیں ہوس کی بیماری لگ چکی ہوتی ہے۔ یہ لوگ صرف مزے لینا جانتے ہیں، ذمہ داریاں اٹھانا نہیں جانتے، ایسے مردوں سے دور رہیں۔ فیمیلز کے اندر حیا ہوتی ہے، نزاکت ہوتی ہے، کردار ہوتا ہے، ایک سنسیریٹی ہوتی ہے، لائلٹی ہوتی ہے۔ جب تک وہ ان چیزوں کی حفاظت کر رہی ہے، اپنی عزت کی حفاظت کر رہی ہے، اپنی حیا کی حفاظت کر رہی ہے، اللہ کے حدودوں کے اندر اپنی زندگی گزار رہی ہے، تب تک یہ فیمیل ایک عورت کہلانے کے لائق ہے۔ لیکن جب وہ اللہ رب العزت کی سیٹ کردہ حدودوں سے باہر نکل جائے، لبرلزم کا لباس پہن لے اور اس کا مائنڈ سیٹ یہ ہو جائے کہ جیسے دنیا کرتی ہے ویسے میں نے کرنا ہے، ایسی عورتوں سے یہ ایکسپیکٹیشن کرنا کہ یہ شوہر کی خدمت کرے گی یا شوہر کے گھر والوں کی خدمت کرے گی یا اپنے بچوں کی اچھی پرورش کرے گی، یہ بھول جائیں۔ سوچا کرے اس بات کو کہ کیا میری زندگی اللہ رب العزت کے احکامات، قاعدے اور قانون کے مطابق گزر رہی ہے یا اپنی منمانیوں کے حوالے ہو چکا ہوں؟ کیا میری زندگی میں اللہ اور اس کا رسول میٹر کر رہا ہے یا صرف لوگ ہی میٹر کر رہے ہیں، یا جن چیزوں کا سکوپ ہوگا وہی میٹر کرے گا؟ زندگی بہت مختصر ہے، تمہارا ایک فیصلہ تمہیں بہت آگے تک لے جا سکتا ہے۔ اللہ کے لیے کی گئی تمہاری چھوٹی سی ایفرٹ اللہ رب العزت کی نظروں میں تمہیں بہت اونچے مقام تک لے جا سکتی ہے۔